فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے عمر کا طویل حصہ کئی سال گناہ کیے، نافرمانی کی، اتنے گناہ کیے، نافرمان مشہور تھا کہ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، اس کی قبر بھی نہیں کھودی، اس کو اٹھا کے گڑھے میں پھینک کے مٹی ڈال دی۔ جب گڑھے میں پھینک کے مٹی ڈال دی اس شخص کو، تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پیغمبر کو وحی آئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اخرجہ فصلی علیہ، اے موسیٰ اس گناہگار بندے کو جس کو بغیر جنازے کے انہوں نے گڑھے میں پھینک دیا ہے، جا اس کو گڑھے سے نکال، غسل دے اور تو خود اس کا جنازہ پڑھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب ان بنی اسرائیل شاہدوا انہ عصاک، پورے بنی اسرائیل کی قوم گواہ ہے کہ یہ بڑا سیاکار نافرمان گناہگار تھا، اور اس کو اس لیے انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ اب ان کے سامنے میں ان کا نبی اور رسول اگر خود قبر سے نکال کے جنازہ پڑھوں وہ کیا کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں، اللہ پاک نے جواب دیا اے موسیٰ جو کچھ تو نے کہا وہ درست ہے، بنی اسرائیل جو دیکھتے رہے درست ہے، میں بھی جانتا ہوں درست ہے، مگر ایک عمل اس کا اور تھا جس کو بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ وہ عمل کیا تھا؟ اللہ پاک نے وہی بھیجی، فرمایا انہ کان کلما نشر التوراۃ وناظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ووضعہ علی عینیہ فشکرت لہ ذلک وغفرت لہ، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم گناہگار تھا، سیاکار تھا، مگر ایک عمل یہ تھا تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور جب بھی تورات کی تلاوت کے دوران میرے محبوب محمد کا نام آتا تھا تو اس میں محمد تورات میں پڑھ کر اس کو چومتا تھا، آنکھوں پر لگا لیتا تھا۔ محمد مصطفیٰ سے محبت اور ان کے نام کا ادب، خدا مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ادب جو ہے یہ سنت الہیہ ہے جو قدیم وقت سے چلی آ رہی ہے، قدیم وقت سے، اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ ادب سکھایا تھا، اور آقا علیہ السلام نے ادب بہت وسیع تناظر میں سکھایا تھا، وسیع تناظر میں، یعنی جو دین دیا تھا، جو کلچر دیا تھا، جو ایمان دیا تھا، میں نے بتایا ادب کے سوئل میں وہ پودا اس کی نشو و نما ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام کا اپنا عمل یہ تھا، ذاتی عمل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ ایک روز یہودیوں نے، یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کے شخص کی بخشش کا، محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ حضور کے اسم پاک کو چومنے پر، اس کو امام ابو نعیم الاصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا، اس کو امام زرقانی نے شرح المواہب میں روایت کیا، اسے امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کیا، اسے امام حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں روایت کیا، اسی واقعے کو امام سبکی نے طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں روایت کیا۔ کسی امام نے روایت کر کے اس کی نفی نہیں کی، اس کو رد نہیں کیا، مطلب ہے سب کا عقیدہ اور مسلک یہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک ادب کا کلچر دیا امت کو، اور کلچر یہ کہ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، سیاستہ کی عظیم کتاب ابی داؤد، اور کتاب الحدود ابو داؤد کی حدیث نمبر 4449 4449، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اب میں فلسفی دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ادب کا کلچر دیا ہے، دین میں کنسیپٹ ادب کا دیا ہے، تصور ادب کا دیا ہے، اور ایمان کی بنیاد محبت اور ادب کے اوپر آقا نے قائم کی ہے۔ جس کے عقیدے میں محبت اور ادب کا عنصر کم ہوگا، علم اور عمل جتنا بڑھاتا رہے، اس کا عقیدہ برباد کر دیا جائے گا، ایمان اس کا خس و خاشاک کی طرح مٹا دیا جائے گا۔ یہود تھے، جیوز، ایک قبیلے کے، ان کے ہاں ایک واقعہ ہو گیا تو سزا کے لیے آقا علیہ السلام کے پاس آئے کیس لے کر، کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آئیں، کیس کی سماعت کریں اور آپ فیصلہ کریں۔ آقا علیہ السلام یہود کی بستی میں تشریف لے گئے اور ان کی جگہ پر بیٹھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے ادباً اور تعظیماً ایک چٹائی بچھائی، مسند بچھائی، آقا علیہ السلام اس مسند پہ بیٹھ گئے، ابو داؤد شریف کی حدیث، مسند پہ بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے کیس رکھا تو آقا نے فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ قرآن کی بجائے تم چاہو تو تمہاری اپنی کتاب تورات سے کرتا ہوں، تورات سے کرتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئے، فرمایا تورات لاؤ۔ یہودی لوگ تورات لے کر آئے۔ اب ادب کا کلچر جو میرے آقا نے سکھایا ہے، جس کو آج
اسلامک کلچر سے نکال دیا گیا ہے، ایمان کے کلچر سے خارج کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے کتنا فرق آ گیا اس ایمانی کلچر میں جو تاجدار کائنات نے سکھایا تھا، اور اس اسلامی کلچر میں جس کا پرچار ہم آج کرتے پھرتے ہیں اپنے اسلامک سینٹرز میں اور مسجدوں میں۔ جب تورات لائے تو آقا علیہ السلام، اب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں آ چکا تھا کہ اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، امینڈمنٹ ہو گئی، آلٹریشنز ہو گئی، سب کچھ آ چکا تھا۔ وہ تورات آئی، جب تورات آئی تو حضور علیہ السلام اس تورات کے ادب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے تاجدار کائنات کا ہیومنزم، انٹرفیتھ ہارمنی، ان کا کلچر آف ریورنس، ادب کا کلچر میرے آقا کا۔ کھڑے ہو گئے اور جس چٹائی پر مسند پہ بیٹھے تھے خود نیچے بیٹھ گئے اور تورات کو اس مسند اور چٹائی کے اوپر رکھ دیا۔ اور حدیث کے لفظ سنیے، فنازع الوسادۃ من تحتہ ووضع التوراۃ علیہا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے صحیح، آقا علیہ السلام نے اٹھ کر اپنے نیچے سے وہ چٹائی نکال دی اور چٹائی بچھا کر اس پر تورات کو رکھ دیا، خود بغیر چٹائی کے بیٹھ گئے۔ لوگو، یہ میرے آقا نے یہ کلچر سکھایا تھا ادب کا۔ اور پھر ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ تاجدار کائنات نے کس دین کا سبق دیا ہے۔ اور آج ہماری مساجد میں اور اسلامک سینٹرز میں سو کالڈ مسلم اسکالرز کس دین کا سبق دیتے پھرتے ہیں۔ آؤ کمپیئر کرو آج کے تصور اسلام اور تاجدار کائنات کے تصور دین میں۔ حدیث دے رہا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث پاک ہے اور کنز الامال میں بھی آئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام فتح مکہ کے بعد حرم کعبہ میں گئے، 360 بت تھے، لکڑی سے سارے بت گرا دیے۔ جب سارے بت گرا دیے، سارے بت گرا چکے، تو پھر توجہ طلب لفظ ہیں، حدیث نبوی کی حدیث ہے صحیح، ثم داخل رسول اللہ البیت صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فیہ رکعتین۔ پھر حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، کعبہ شریف کے اندر گئے اور جا کے 2 رکعت پڑھی، 2 نفل پڑھے۔ فرعا فیہ تمثال ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ سارے بت جو تھے ان کو چھڑی سے مار کر یا ان کی گردن توڑتے گئے یا گراتے گئے، ہر بت کو گراتے گئے۔ آگے بڑھے تو انہوں نے ایک بت حضرت ابراہیم کی شکل کا بنا رکھا تھا، ایک بت حضرت اسماعیل کی شکل کا بنا رکھا تھا، ایک بت حضرت اسحاق کی شکل کا بنا رکھا تھا، اور نشانی دے رکھی تھی کہ یہ بت حضرت ابراہیم کا ہے، یہ اسماعیل کا ہے، حضرت اسحاق کا ہے۔ میرے آقا نے ہر بت کی گردن توڑ دی، ہر بت کو گرا دیا۔ جب ابراہیم، اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بھی بت تھے، یہ بھی بت تھے، جائز نہ تھے، مشرکوں نے بنا رکھے تھے۔ جب ان کے سامنے آئے تو آقا علیہ السلام نے ثم دعا رسول اللہ بزعفران فلا تخوا بذلک التماثیل۔ بھلے بت تھے مگر چونکہ نسبت حضرت ابراہیم کی طرف تھی، اسماعیل کی طرف تھی، حضرت اسحاق کی طرف تھی، چھڑی مار کے ان کو نہیں گرایا، فرمایا زعفران لاؤ۔ زعفران منگا کر زعفران سے ان کے منہ رنگ دیے تاکہ پہچان ختم ہو جائے۔ اور ان کے بت بھی تھے مگر میرے آقا نے چھڑی سے نہ توڑے نہ گرائے، زعفران مل دیا تاکہ پہچان نہ رہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی تصویروں کا بھی اتنا ادب کیا، صرف یہ تصور دینے کے لیے، امت کو یہ تصور دینے کے لیے کہ اسلام کا جو کلچر ہے، اسلام کا وہ سارا کا سارا کلچر ادب کا کلچر ہے، وہ ادب کا کلچر ہے۔ اور اگر ادب نہیں تو پھر کوئی دین نہیں ہے اور کوئی ایمان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوستو، 2 شہر ہمیں رب کائنات نے دیے، ایک مکہ دیا، ایک مدینہ دیا۔ مکہ شہر کے لیے فرمایا کہ یہ تمہاری عبادت کا مرکز ہے، اور شہر مدینہ اسے ہماری محبت کا مرکز بنایا۔ اب ادب سکھانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے حکم یہ دیا، ادب سکھانے کے لیے کہ لوگوں، یہ تربیت مکہ کے لیے نہیں دی، میں دوہرا کے کہہ رہا ہوں، حدیث بہت سی کتب میں آئی ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت معقل بن یسار روایت کرتے ہیں، فرمایا المدینۃ مہاجری ومنہا مبعثی وبہا قبری واہلھا جیرانی وحق علی امتی یکرموا جیرانی۔ یہ بات مکہ کے لیے نہیں کہی، فرمایا لوگوں، مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، مدینہ میں میرا مزار ہے، مدینہ میں میں قیامت کے دن اٹھوں گا، اور مدینہ والے لوگ میرے پڑوسی ہیں۔ میری امت پر واجب ہے کہ اہل مدینہ کا ادب کیا کرے، چونکہ میرے مزار کی پڑوس میں رہتے ہیں۔
تو آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کا یہ ادب سکھایا، چونکہ میرے شہر میں رہتے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اصول اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد بن حنبل، بزار، امام احمد بن حنبل، تحقیق نصرہ، بہت کتب میں، کہ آقا علیہ السلام جب مکہ معظمہ جائے، حج کیا، عمرہ کرتے، حج کرتے، تو ایک دعا کرتے، آقا علیہ السلام دعا کرتے، اللہم لا تجعل منایانا بمکہ حتی نخرج منہا، اے اللہ جب تک میں مکہ میں ہوں میری موت نہ آئے، میں مکہ چھوڑ کر جب مدینہ پہنچ جاؤں تو تب میری موت آئے۔ آقا علیہ السلام اپنی وفات مکہ میں گوارا نہ کرتے، مدینہ میں وفات مانگتے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تھی جو تمام حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر اور مصطفیٰ کے مدینہ میں موت عطا کر۔ اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا، حکم یہ تھا صحابہ کرام کے لیے کہ تم لوگ جب حج کرنے جاؤ، حج کرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں، تم ہجرت کر کے آ گئے ہو، پلٹ کے مدینہ آ جایا کرو۔ مجھے محبت ہے کہ لوگ حج کا فریضہ ادا کریں اور جلدی سے مدینہ آ جایا کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، اے لوگوں جسے ہو سکے کوشش کرے، ہو سکے مدینہ میں مرنا تو وہ کوشش کرے کہ موت مدینہ میں آئے۔ اس لیے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا موت مدینہ میں مانگو کہ قیامت کے دن جب اٹھوں گا تو اہل مدینہ کو اپنے ساتھ لے کر قیامت میں جاؤں گا اور سب سے پہلے مدینہ والوں کی شفاعت کروں گا۔ آپ دیکھیے مکہ مرکز عبادت ہے، مرکز عبادت ہے، مدینہ مرکز محبت ہے، مگر تمام صحابہ کو اور خود بھی دعا کرتے ہیں، فرمایا جس شخص کا مدینے سے کوئی تعلق نہ ہو، حدیث میں جس شخص کا مدینے سے کوئی تعلق نہ ہو وہ کھجور کا ایک پودا ہی لگا دے، ایک درخت بو دے، تاکہ کھجور کا درخت لگانے سے بھی اس کا مدینہ شہر کے ساتھ ایک تعلق بن جائے۔ میں چاہتا ہوں مدینے سے تعلق قائم کر لو، خواہ کھجور کا پودا لگا کر ہی تعلق قائم کر لو، تاکہ قیامت کے دن میری محبتیں جو اہل مدینہ کو نصیب ہوگی وہ بندہ ان کا حقدار بن سکے۔ یہی وجہ ہے، آخری بات کر رہا ہوں، کہ جب قیامت کے روز پوری روئے زمین پر کفر چھا جائے گا اور ایمان سمٹ جائے گا تو میرے آقا نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، فرمایا ساری زمین سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنی غار میں آ جاتا ہے سوراخ میں بچاؤ کے لیے، فرمایا اس طرح ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا۔ اور جابر بن عبداللہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، فرمایا لیعودن کل ایمان الی المدینہ کما بدأ منہا حتی یکون کل ایمان بالمدینہ، آقا نے فرمایا ساری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں جمع ہو جائے گا، حتی یکون کل ایمان، سارا ایمان مدینے میں ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا حتی یکون کل ایمان بمکہ؟ مکہ میں خدا کا گھر ہے، مدینہ میں مصطفیٰ کا در ہے، تو ایمان سمٹ کر مکہ میں نہیں آئے گا، کل ایمان سمٹ کر مدینہ میں جائے گا۔ فرق کیا ہے اور کیوں ہے؟ نقطہ سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ایمان کی حفاظت اور نشو و نما اعمال کے ذریعے ہوتی تو ایمان سمٹ کر مکہ میں جاتا، کہ عبادتوں کا ہے مرکز مکہ ہے۔ اگر اعمال کے ذریعے ایمان کی حفاظت اور نشو و نما ہوتی تو ایمان سمٹ کر مکہ جاتا، نمازوں عبادتوں اور حج کا مرکز مکہ ہے، مگر نہیں، ایمان کی حفاظت و نشو و نما اعمال سے نہیں، مصطفیٰ کی محبت اور ادب سے ہے، اور محبت اور ادب کا ہیڈ کوارٹر مدینہ ہے، اس لیے فرمایا ایمان سمٹ کر مدینہ میں آئے گا۔ تم بھی مدینہ سے تعلق جوڑ لو، خواہ کھجور کا پودا لگا کر۔ تو دوستو آج ایمان کا تصور سمجھ کر عہد کرو اور میری اس پیغام کو، میری تعلیم کو، دعوت کو، اس میسج کو پہنچاؤ، ہر جگہ پھیلاؤ کہ اعمال ضروری ہیں، واجب ہے۔